بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے ایک حکایت بیان کی جاتی ہے اور بہت مشہور کی جاتی ہے کہ ایک بڑھیا حضرت شیخ کے پاس آئی اور وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور آپ اس کو زندہ کر دیں، اور وہ اس بات پر اصرار کرنے لگی کہ آپ ضرور اسے زندہ کریں۔ تو حضرت شیخ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک اس بچے کو زندہ کر دیں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا کہ اس کی تقدیر میں مزید حیات نہیں ہے، اس کی تقدیر میں مزید زندگی نہیں ہے، لہٰذا اس کو زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس پر شیخ نے کہا کہ یا اللہ پاک آپ کے پاس آنے کی وجہ اور مقصد یہی ہے کہ اس کی تقدیر میں مزید زندگی نہیں ہے، اگر زندگی ہوتی تو پھر تو آپ اس کو زندہ کرنے پر مجبور ہوتے اور ضرور اس کو زندہ کرتے۔ تو ہم اگر آپ کے پاس آئے ہیں تو اس لیے کہ اس کی تقدیر میں مزید زندگی نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو بہر صورت زندہ کریں۔ تو جب اللہ رب العزت کی طرف سے انکار ہوا تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے، جو کہ انسانوں کی روح قبض کرنے کی ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ تو جب حضرت عزرائیل علیہ السلام کو تلاش کیا تو وہ مردوں کی، اس دن کے فوت ہونے والے مردوں کی روحیں لے کر جا رہے تھے، اور ابھی تک وہ اپنے مقام پر، ٹھکانے پر نہیں پہنچے تھے۔ تو شیخ نے ان سے کہا کہ آپ اس لڑکے کی روح کو واپس کر دیں، اس بڑھیا کے بیٹے کی روح کو واپس کر دیں۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے انکار کیا۔ تو اس پر حضرت شیخ نے ان سے وہ شاپر جس کے اندر روحیں تھیں لیا اور پھاڑ دیا۔ تو اس کے اندر اس دن کے جتنے بھی فوت ہونے والے تھے سب کی روحیں پھر پھر کر کے اڑ گئیں اور سب لوگ جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ تو اس پر شیخ نے فرمایا، یعنی اللہ سے فرمایا کہ اب آپ خوش ہیں کہ ایک لڑکے کو زندہ کرنے پر راضی نہیں ہو رہے تھے، اب آج کے دن کے سارے مرنے والے وہ زندہ ہو گئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دیکھیں کہ کس قدر یہ کفر بیان کیا جاتا ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس کفر کا کہ جاہلوں نے اس طرح کی حکایتیں اور اس طرح کی کہانیاں گاڑ لی ہیں۔ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس دنیا میں وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہو؟ کتنی بڑی جرت ہے اور کس قدر بے ادبی پر مشتمل یہ واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں، جاہل لوگ بیان کرتے ہیں اور سننے والے اس کے اوپر سر دھنتے ہیں۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ تو اب دیکھیں کہ اگر جاہل لوگوں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جو اللہ کے نیک بندے گزرے، اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کو اپنی جہالت کے سبب اس ٹھکانے پر پہنچا دیا، اس انتہا پر پہنچا دیا کہ وہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں اور اس میں کئی بے ادبی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اگر ایک امتی کو یہاں تک پہنچایا جا سکتا ہے تو حضور کی نسبت تصور کریں کہ یہ لوگ حضور کو کس مقام تک پہنچاتے ہوں گے۔ تو اس لیے ضروری ہوا کہ حضور علیہ السلام کے جو امور طبعیہ ہیں، امور فطریہ ہیں، ان کو بیان کیا جائے کہ ایک انسان کو طبعی طور پر کیا کیا چیزیں پیش آتی ہیں۔ مثال کے طور پر
ایک انسان وہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، ایک انسان بیماری کے اثر کو، بیماری کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، ایک انسان نیند کے آنے کو محسوس کرتا ہے، ایک انسان وہ بھوک کی شدت کو محسوس کرتا ہے، پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے امور ہیں کہ جو انسان طبعی طور پر محسوس کرتا ہے، اور وہ امور طبیعہ اور فطریہ میں سے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے علاوہ جیسے نکاح کرنا ہے، بہت سارے اور امور ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے چونکہ انسانوں میں مبعوث فرمایا، تمام انبیاء کو، تو لہٰذا ان کے امور طبیعہ اور فطریہ کو بیان کرنا، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ چیز رہے کہ یہ حضرات بشر تھے، انسانوں میں سے تھے، اور ان کے ساتھ بھی جو امور طبیعہ تھے وہ لازم تھے، وہ پیش آتے تھے۔ اس دنیا میں انہوں نے وہ تمام امور سر انجام دیے کہ جو ان کا طبعی تقاضا تھا۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ لوگ کم از کم معبود کے درجے پر نہیں پہنچائیں گے انبیاء کو، خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ جب جہالت پڑتی ہے تو وہ ایک امتی کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر نبی تو بہرحال اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تو لہٰذا آپ کی نسبت ان ضروری چیزوں کی وضاحت اور بیان ضروری ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے رہے کہ آپ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، لیکن بندوں میں سے تھے، انسانوں میں سے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔